اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ سنت قربانی کی شکل میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی وسعت کے مطابق جانور ذبح کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، اسماعیل کی سنت کو، آقا نامداد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اجاگر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کو ہمارے قربان کیے ہوئے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو قربانی والے دن ہمارے جانور کے بہائے ہوئے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو صرف ہمارے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ گوشت کو نہیں دیکھتے، اللہ خون کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تو صرف ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ ہم نے صرف اس کی رضا کے لیے قربان کیا یا کسی اور کی رضا کے لیے قربان کیا۔ ہمارا گوشت جو ہم نے ذبح کیا جانور کو، وہ صرف اللہ کی رضا تھی یا کسی اور کی رضا تھی۔ بس اسی تقوی کو، اس پرہیزگاری کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ حج پر جاتے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے گھر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں، لبیک 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 کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول کر، میری حاضری قبول کر۔ میں نے 10 لاکھ کا بل بھرا ہے، میں نے 20 لاکھ کا بل بھرا ہے، بل بھر کر میں تیرے گھر کی طرف روانہ ہوا ہوں۔ اے اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما۔ ایک ندا آتی ہے، تو نے 20 لاکھ کا بل بھرا ہے، تو نے 10 لاکھ کا بل بھرا ہے، مجھے بل نہ دکھا، مجھے اپنا دل دکھا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ تو حاجی پکار کے کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح تو نے میری رضا کے لیے حج کیا ہے، جا آج میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایسا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کر آیا، سارے گناہ معاف، کچھ باقی نہیں، ہر چیز معاف کر دی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ کو دکھانے کے لیے کیا کہ اللہ تیرے لیے کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی بھی ایسے ہے۔ ہم لوگوں نے قربانی رکھی ہے، قربانی میں بالخصوص ایک چیز کا بہت خیال کرنا ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ کہ جس طرح گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بھینس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ایک چیز کا خیال کریں، آپ کے جو 7 ساتھی ہیں، ایک آپ اور 6 اور ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو مشرک ہو، ان 6 میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، ان 6 میں سے کوئی ایک ایسا نہ ہو جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، ان 6 میں سے ایسا کوئی نہ ہو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، ان 6 میں سے کوئی ایسا ایک نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو۔ یاد رکھو، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر کسی میں پائی گئی تو آپ سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ قربانی جو ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنے پیاروں سے لیا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو آزمایا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ تو سب سے زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جو اللہ کے پیاروں سے بغض رکھے، نفرت رکھے، اللہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کو نہ مانے، اللہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات کا آپ نے بالخصوص خیال کرنا ہے کہ آپ کی قربانی میں سے کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جو مشرک ہو یا جو علامات میں نے بتائی ہے اس میں پائی جائے۔ اپنی قربانی کریں بالخصوص اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نہ دکھائیں۔ اور یاد رکھو کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کے ہاں
सबसे पसंदीदा जो अमल है और कोई इबादत नहीं, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाना है। और कोई इबादत इतना पसंदीदा नहीं जितना अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाना है। तो मेरे भाइयों, आप खून बहाएंगे, कुर्बानी करेंगे, पैसा लगाएंगे, और इस दिन में यानी ईद उल अजहा के दिन में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है, इस दिन में आपने ख्याल करना है अपने गुरबा रिश्तेदारों का, गरीब रिश्तेदारों का, अपने हमसाइयों का और अपने दोस्तों का जो गरीब हैं, तो उनका ख्याल करना है, उनके साथ सलूक से पेश आना है, उनके साथ अदब के साथ पेश आना है, और जिस तरह आप खाएं दूसरों को भी खिलाएं, दूसरों का भी हिस्सा निकालें। तो आज की जो बात है, जो अहम बात थी, वो ये थी कि ईद उल अजहा का यानी नमाज का, ईद उल अजहा की नमाज का तरीका क्या है। तो मेरे भाइयों, तरीका वही है जो गुज़श्ता ईद उल फितर का गुजरा है। वो क्या है कि सबसे पहले नियत करनी है। नियत 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब 6 ज़ैद तकबीरों के पीछे इमाम के आपने नियत करनी है। वो आप जिस अंदाज में करें, आपने नियत करनी है। नियत के बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा। आप सारों ने इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर हाथों को बांध लेना है कानों तक उठाकर। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपने हाथ कानों तक उठाकर नीचे छोड़ देने। दूसरी मर्तबा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, हाथ कानों तक उठाकर नीचे छोड़ देने हैं। तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेगा, आपने हाथों को कानों तक उठाकर बांध लेने हैं। जिस तरह आम रूटीन में आदमी नमाज पढ़ता है। अब इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेगा, किरात करेगा, उसके बाद ये रकात मुकम्मल करेगा, रुकू सजदा मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकात में आएगा तो इमाम सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ेगा, सूरत फातिहा के साथ और कोई सूरत मिलाएगा। उसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, तो आपने कानों तक हाथ उठाकर नीचे छोड़ देने हैं। दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेगा, आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेगा, आपने हाथ कानों तक उठाकर नीचे छोड़ देने हैं। और जब चौथी मर्तबा कहेगा तो आपने हाथों को उठाना नहीं बल्कि सीधा रुकू में चला जाना है। इसी तरह रुकू, सजदा, फिर अत्तहियात और सलाम फिरेगी, और इसके बाद इमाम साहब खुतबा देगा। तो मेरे भाइयों, जो आज की ये ईद का तरीका था, ये मैंने आपको बता दिया। और ये भी ज़हन में रखें कि हमारी जो मस्जिद है, जामिया मस्जिद नजदीक अरसलान पेट्रोलियम सर्विस अड्डा लाल मीर के ऊपर जो मस्जिद है, इंशाअल्लाह आप लोगों के मशवरे के साथ, साथियों के मशवरे के साथ, और ये तय किया है कि ईद उल अजहा की जो नमाज है जामिया मस्जिद अरसलान पेट्रोलियम सर्विस अड्डा लाल मीर के ऊपर इंशाअल्लाह उल अजीज 6:30 बजे अदा की जाएगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ईद की खुशियां नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए हमें ये ईद गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।